કામરેજ સાહેબ, મુખિયાણીમાં, કામણીમાં, અલવાઈસ, આલીજા, અબોલિયા, અલીભાઈ, જમાતના આગેવાનો, ભાઈઓ તથા બહેનો, આજ રોજ આપ જમાતને ઇસ્માઇલિયા એસોસિએશન વતી વાઇઝ એસેમ્બલીમાં આવકાર આપતા ઘણો ખર્ચ થાય છે. અલવાઈસ, આલીજા, અબોલી, મૌલાના હાજરી મામની તથા જમાતની સેવા આપણા હઝરત મૌલાના સુલતાન મોહમ્મદ શાહના વખતથી લગભગ 50થી વધુ વર્ષથી આ સેવા આપી રહ્યા છે અને તે જમાત માટે એક દાખલારૂપ છે. અલવાઈસ અબુ અલી આ વખતે આખા કેનેડાની વાઇસ ટૂર ઉપર છે અને તેમના ઘણા વર્ષનો અનુભવ તથા જ્ઞાનનો લાભ જમાત પૂરા પ્રમાણમાં લેશે તેવી આશા રાખીએ છીએ. આ તકે હું તેમનો ઇસ્માઇલ એસોસિએશન તથા કાલગરી જમાત વતી ઘણો જ આભાર માનું છું અને ખાતરી આપું છું કે આપ જ્યારે પણ કાલગરી આવશો ત્યારે ઇસ્માઇલી એસોસિએશન તથા જમાત હર પર તમારા બૌદ્ધ જ્ઞાનનો લાભ લેવા તત્પર રહેશે. આ તકે નામદાર મુખી કામડિયા સાહેબ, મુખિયાણીમાં તથા આપ જમાતનો તથા લેડીઝ અને જેન્ટ્સ વોલેન્ટિયરનો ઘણો જ આભાર વ્યક્ત કરું છું. અંતમાં મૌલાના હાજરી મામની હુઝુરમાં દુઆ ગુજારી કરીએ કે અલવાઈસ, આલીજા, અબોલી તથા તેમના કુટુંબીઓને મૌલા સુખી, સલામત અને આબાદ રાખે. મૌલા તેમની બધી મુશ્કેલાત શાંત કરી નેક ઉમેદો પૂરી કરે. મૌલા તેમની સેવાનો બદલો બને જાનમાં આપે. મૌલા તેમને રોજી કમાણીમાં બરકત આપે અને ઈમાનની સલામતી સાથે તંદુરસ્તી ભર્યું લાંબુ આયુષ્ય આપે. આમીન યા અલી મદદ. હવે હું અલવાઈસ બોલીને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ પેલા વાઇસ કરશે અને તે પછી જે અગાઉથી આવી ગયેલા સવાલનો અમે જવાબ આપશું અને તે પછી આવતીકાલે એવરેજ જમાત સામે એસેમ્બલી છે તો બાકીના સવાલનો જવાબ ત્યાં આપણે सवाल आए हैं. मैं उनमें से एक सवाल मैंने सिलेक्ट किया जो मैं अपनी वाइज का टॉपिक बना रहा हूँ. बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा टॉपिक है. सवाल ये है, we say that without the presence of the living Imam, this world come to an end. When we say the world would come to an end, are we referring only to the Ismaili world, or would it be the end of the entire universe? What is the relation of the living Imam to the whole universe and to the other religions of the world? Obviously, the other religions would never accept our Imam as having anything to do with their religion. یہ امامت کا سوال ہے اور ہر اسماعیلی کو یہ چیز سمجھنے جیسی ہے. مولانا حضرت امام پہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام اسماعیلی مذہب کے اندر خدا تعالیٰ کے نور کا ظہور ہے جس کو ہم عربی میں مظہر کہتے ہیں اور انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن کریں تو مینیفیسٹیشن ہوتا ہے. قرآن شریف کو دنیا کے سب مسلمان پڑھتے ہیں, غیر قوم کے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں, لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ بغیر استاد کے وہ نہیں پڑھی جا سکتی. استاد کی ضرورت ہے اور بہت ضرورت ہے. میں نے بہت دفعہ قرآن ریپیٹ کیا
اور ہر دفعہ اس کے اندر کوئی نئی چیز ملتی رہی. خود قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ اس میں بہت سی مغم باتیں ہیں. قرآن کے اندر دو قسم کی لینگویج ہے. ایک تو بالکل کلیئر لینگویج ہے, دوسری ایسی لینگویج ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایلیگری, یعنی اس کے اندر خدا تعالیٰ کوئی ایک دلیل دے کے یا ایک کوئی ایگزامپل دے کے ہم کو بتانا چاہتا ہے. کیونکہ کلیئر شبدوں کے اندر وہ بات کہے تو انسان کے دماغ میں شاید وہ چیز نہ آئے, تو خدا تعالیٰ کوئی ہم کو ایسی کوئی ایگزامپل دیتا ہے. انگلش میں کہتے ہیں پیرابل. تو پیرابل دے کے خدا ہم کو سمجھانا چاہتا ہے. میں پیرابل کی ایک بات بتاؤں. قرآن میں ہے کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا ایسا حال ہے کہ جیسے کھیتر کے اندر سے گیہوں کے جب پلانٹس اگ کے تیار ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک لمبا گیہوں کا ساتہ لگتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک برانچ میں یوزولی ایک ہی ساتہ ہوتا ہے, لیکن خدا فرماتا ہے کہ ایسا سمجھو کہ ایک ایک برانچ میں 7 ساتھے ہوتے ہیں اور ایک ایک ساتھے کے اندر 700 دانے ہوتے ہیں. یہ ایک پیرابل بتائی. مطلب اس کا ایسا ہے کہ نارملی جو گیہوں کے اسٹیم کے بعد جو برانچز نکلتی ہیں اس میں ایک ہی ساتہ ہوتا ہے اور ایک میں 40, 50, 60 دانے نکلتے ہیں. تو خدا نے فرمایا ایسا سمجھو کہ ایک کی جگہ 7 ہیں اور ایک ایک کے اندر 100 سے لے کے 700 تک اس میں ساتھے ہیں. مطلب کیا؟ اتنی برکت جو خدا کے راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو اللہ اتنا دیتا ہے کہ نارمل جو ہوتا ہے نا اس سے بہت زیادہ ہے. پھر کبھی ایسا بھی کہا ہے کہ خدا تم کو 10 فولڈ دے گا. تو یہ پیرابلز ہیں, یہ ایگزامپلز ہیں. اسی طرح سے خدا تعالیٰ کو اپنے نور کی متعلق سمجھانے کے لیے ایک ایگزامپل دینے کی ضرورت پڑی. قرآن پاک میں ایک بہت بڑی مشہور سورہ ہے, سورہ کہتے ہیں چیپٹر کو, اور قرآن میں 114 چیپٹر ہیں. سورۃ النور میں 2 آیتیں ہیں جو بہت سمجھنے جیسی ہیں. میں نے آپ کو عرض کی کہ قرآن لوگ پڑھتے ہیں مگر قرآن کو پڑھنے کے لیے استاد چاہیے. اس کے بغیر قرآن سمجھ نہیں آتی اور اسی لیے مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکے. 2-4 باتیں ہیں جس کے اوپر وہ لوگ عمل کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ فرمایا کہ مسجد میں جا کے نماز پڑھا کرو, تو مسجد میں جاتے ہیں. ایوریج مسجد میں جانے والوں کی 10% ہے. مسلمانوں میں ایوریج 10% ہے. 100 کروڑ مسلمان ہیں دنیا کے اندر, لیکن آخری دنیا میں مشکل کے ساتھ, بڑی مشکل کے ساتھ 10 کروڑ آدمی روز نماز پڑھتے ہوں گے. میں نے بہت مسافریاں کی ہیں اسلام کے ملکوں میں, سب ملک میں نے دیکھے ہیں, مسجدوں میں بھی گیا ہوں. ان لوگوں کی مسجدوں میں حاضری 10% سے زیادہ نہیں ہے, اور شاید دوسرے 10% اور ایسے ہوں گے یا 15% کہ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہوں گے. اللہ نے فرمایا نماز پڑھو, وہ پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا حج کرو تو وہ حج پہ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ رمضان مہینے میں روزے رکھو تو وہ لوگ رکھتے ہیں. بس یہاں تک آ کے وہ سوتے ہیں. قرآن شریف کے اندر
جو خدا تعالیٰ نے بہت بھار پوروک زور پوروک جو باتیں کہی ہیں وہ ہیں کیریکٹر کی باتیں، اعمال کی باتیں. سارے قرآن میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ایمفیسس کیا ہے تو وہ ہے نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو، بدیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، نیک بنو، اچھے بنو، پیسفل بنو، جھگڑالو نہ بنو، چور نہ بنو، بدماش نہ بنو، لچے نہ بنو، پرامیس توڑنے والے نہ بنو. ان چیزوں کے اوپر اکھا قرآن بھرا ہوا ہے. کم نصیبی سے دنیا بھر کے جتنے مسلمان ہیں ان کے اندر ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے والے بہت ہی تھوڑے ہیں. میں نے آپ کو کہا کہ یہ سب اسلامی ملک میں نے دیکھے ہیں اور شرم آتی ہے مسلمانوں کو دیکھ کے. مسلمانوں کے اندر جتنی بدیاں ہیں وہ دنیا میں اور کہیں نہیں. گندے، لچے، بدماش، چور، ڈاکو، خونی، کبھی وعدہ کو پورا نہ کرنے والے میجورٹی، بہت بڑی واسٹ میجورٹی ہے مسلمانوں کے اندر سے جو قرآن کے بالکل ورودھ جا رہے ہیں. ان میں کیریکٹر جیسی کوئی چیز نہیں. نماز پڑھنے والے جو ہیں ایک ہاتھ کے اندر تسبیح ہے اور باتیں کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، لچائیاں بدماشیاں کرتی ہیں اور تسبیح چالو ہے. میرے لسٹ میں آپ جاؤ، ہر آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں تسبیح. سوٹ بوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی کالر لگائے ہوئے ہیں، یا اس میں غربی ڈریس پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے. ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو بھی ہاتھ میں تسبیح ہو. انہوں نے تسبیح کو بھی ایسے ہاتھ میں کھیلنے کے لیے ایک رمکڑا کھلونا سمجھ لیا. تو مسلمانوں کے اندر اللہ کی اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والے نہیں، اس لیے ان کے انتکرن کے اندر قرآن کو سمجھنے کی شکتی نہیں رہی. اس لیے اللہ کا جو نور ہے اس کو وہ دیکھ نہیں سکتے. نبی کو پوچھا لوگوں نے، یا نبی اللہ کیا ہے؟ حضور نے جواب دینے سے پہلے ان کو کہا کہ دیکھو، اس نے سارا جہان پیدا کیا ہے، ہر چیز کا خالق وہ ہے. ایسی اس کی صفتیں بتائیں، وہی اتری کہ اے نبی ان کو کہو کہ خدا جو ہے زمین اور آسمانوں کا نور ہے. زمین جو ہے وہ سنگولر ٹینس میں ہے اور آسمانوں کو پلورل میں کہا. زمین سنگولر اس لیے کہا کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہم ایک ہی زمین کے اوپر رہتے ہیں، اس کے لیے سنگولر کہا. اور ہمارے اوپر بے حساب آسمان ہے تو اس کے لیے پلورل ورڈ یوز کیے، سماوات والارض. تو لوگوں کو کہا نبی نے کہ اللہ فرماتا ہے میں زمین آسمانوں کا نور. عربی زبان کا جو لفظ نور ہے اس کا دنیا کی کوئی بھاشا میں ٹرانسلیشن نہیں ہو سکتا. البتہ ہم انگلش کے ٹرانسلیشن کے اندر کیپیٹل ایل کے ساتھ ہم لائٹ اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، لیکن لائٹ جو ہے وہ خدا کے نور کا ٹرانسلیشن نہیں. لائٹ کو نور کہتے ہیں اور نور کا مطلب لائٹ ہی ہے، لیکن خدا کا جو نور ہے وہ نور کے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں وہ عربی زبان کے اندر بہت بڑا ہے. اس نور کے اندر طاقت ہے، امینس انرجی سے بھرا ہوا ہے. وہ نور خود اللہ کی پاک ذات ہے. خدا کا کوئی شریر نہیں، خدا کوئی وستو نہیں، خدا کی کوئی میٹیریل فارم نہیں. اس لیے خدا نے کہا کہ جو ایک دم موسٹ ریفائنڈ چیز ہوئے اس کو بھی ہم نور کے ساتھ سبند نہیں جوڑا سکتے کہ خدا اس سے بھی بیونڈ ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. یہ
بتیاں جلتی ہیں، یہ کیوں جلتی ہیں؟ کیونکہ ان کی وائروں کے اندر کرنٹ بھاگتا ہے. یہ جو الیکٹریسٹی ہے وہ دکھتی نہیں، ہم الیکٹریسٹی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن الیکٹریسٹی کا جو کام ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. بلب لگاؤ تو لائٹ ہوتی ہے، ریفریجریٹر سے اس کی طاقت سے ٹھنڈک اور برف جیسی کولڈ حالت ہو جاتی ہے. کسی ہیٹنگ ایلیمنٹ میں ہم سپلائی کریں تو اس میں سے گرمی نکلتی ہے. تو اس کے کام ہمیں دکھتے ہیں لیکن ہم الیکٹریسٹی کو دیکھ نہیں سکتے. اسی طرح سے ہم کو اللہ کے کام دکھتے ہیں. اس نے زمین بنائی، آسمان بنائے، زمین کے اندر پہاڑ ہیں، درخت جھاڑ ہیں، جنگل ہیں، پانی کے سمندر ہیں، ندیاں ہیں، ہوا ہے، پنچھی ہیں، جانور ہیں، پھول ہے، پھل ہیں. یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی قدرت سے بنی ہیں لیکن ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے. تو وہ چیز جو خدا کی شکتی ہے، جو خدا کی ذات ہے، جو خدا تعالیٰ کی خود کی انڈیویجویلٹی ہے، وہ یونیک ہے. اس کے لیے کوئی آدمی کی تو ٹھیک مگر کوئی کی بھی یہ شکتی یا طاقت نہیں کہ وہ اس کو کمپریہینڈ کر سکے، یعنی کمپلیٹلی اس کو سمجھ سکے. پھر بھی جب لوگوں کو اتنا سمجھانے پر بھی جب سمجھ نہ آئی تو اللہ نے دوسری آیت اتاری. فرمایا کہو ان کو اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار میں جونے زمانے کے اندر آج کل کی طرح الیکٹریسٹی نہیں تھی کہ ہم چھت کے اوپر وائر کے ساتھ بلب لگاتے ہیں اور اوپر سے روشنی آتی ہے. پرانے زمانوں کے اندر اور آج بھی جو ریموٹ پلیسز ہیں دنیا کے اندر تو وہاں وہ تیل کی بتیاں یا دیوے جلاتے ہیں. یہ جو ابھی پیٹرولیم نکلا ہے لگ بھگ 100-150 برس سے دنیا کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹس وغیرہ یا اس تیل کا زیادہ کچھ پتہ لگا، جبکہ یہ تیل کروڑوں برس سے زمین کے اندر ہے. پرانے زمانوں کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر گھی یا تیل کے دیوے بناتے تھے. مٹی کا چھوٹا سا دیوا ہوگا، ایک سائڈ اس کی چونچ کی طرح بیک کی طرح ایسی پتلی ہوتی تھی، اس کے اندر کاٹن لے کے اس کی ایک چھوٹی سی بات بناتے تھے، اس میں رکھتے اور تیل اس میں جب سیچوریٹ ہو جائے اس کو جلاتے تھے تو وہ جلتا تھا. یہ دیے گھروں کے اندر ہوتے تھے. ابھی یہ دیوا زمین پہ رکھے تو سارے روم کے اندر روشنی نہیں ہوگی، تو دیوار کے اندر ایسی اونچی کوئی جگہ ہوتی تھی، وہاں اس کو رکھتے تو کیا 5-6-7 فٹ اونچا ہو گئے تو اس کی روشنی سب جگہ جائے. یہ دیوا چھت کے اوپر لٹکایا نہیں جا سکتا تھا. تو وہ جگہ جو دیوار کے اوپر اونچی جیسی بناتے ہیں اس کو انگلش میں کہتے ہیں نیش. تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نور کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. خدا کہتا ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے کہ ایک نیش ہے دیوار میں، اس کے اندر ایک کانچ کا باکس ہے. کانچ کا باکس، اس کے اندر ایک دیوا جلتا ہے. کانچ کا باکس اس لیے رکھتے تھے کہ ہوا سے بجھ نہ جائے. اس میں دیوا ہے اور اس دیوے کے اندر ایسا تیل ہے کہ نہ ایسٹ کا ہے نہ ویسٹ کا ہے، اور اس کے اندر سے جو نور نکل رہا، لائٹ نکل رہی ہے، وہ چالو بالکل کنٹینیوسلی ان بروکن لائن کے اندر لائٹ سے لائٹ، لائٹ سے لائٹ، لائٹ سے لائٹ آ رہی ہے. خدا کہتا ہے میں نے تم کو یہ مثال دی ہے تاکہ تم اللہ کے نور کو سمجھ سکو. یہ وہ آیت ہے قرآن شریف کی کہ اسماعیلیوں کے سوا یہ آیت دنیا کا اور کوئی مسلمان سمجھ نہ سکا. یہ جو دیوار ہے
یہ دنیا ہے. اس دنیا کی دیوار کے اوپر ایک چھوٹا سا گوکھلا ہے جس کو ہم نیش کہتے ہیں. نیش میں یہ جو گوکھلا ہے ایک خاص جگہ ہے اور کوئی دیوار کی بات نہیں کی, ایک پرٹیکولر دیوار کی بات ہے. ایک خاص جگہ ہے, وہاں ایک کانچ کا باکس ہے جو جگمگ جگمگ کرتا ہے, اس کے اندر بتی ہے. دیکھو دنیا, یہ دیوار ہے دنیا, اور اس دنیا کے اندر وہ جو نیش ہے وہ ایک خاص جگہ ہے. میں اس جگہ کو ایک گروپ کے طور پہ لیتا ہوں. دنیا کے کروڑوں آدمیوں کے اندر ایک ایسا گروپ ہے, ایک ایسی جماعت ہے, ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں ایک کانچ کے باکس کے اندر دیوا جلتا ہے. وہ کانچ کا جو باکس ہے وہ ہمارا شریر ہے. تو حضرت امام کا بھی ایک شریر ہے. دنیا کے اندر خاص جگہ, خاص گروپ, اسماعیلی جماعت, جس کے اندر شریر لے کے, جو شریر امام کا شریر ہے وہ کانچ کا وہ باکس ہے. جس طرح کانچ ٹوٹتا ہے شریر بھی ٹوٹتا ہے, اور شریر جو ہے وہ کانچ کی طرح نازک ہے. تھوڑی ٹھیس لگی مر گیا. امام جو ہیں ہمارے, انہوں نے ایسے آج تک 49 علی سے دیکھیں تو 49 کی شریر آج ہمارا ہے, یہ 49 کی لیمپ ہے. 48 لیمپ کانچ کے ٹوٹ گئے, ہم نے دوسرا رکھ دیا. اس کے اندر جو ایک دیوا ہے اس میں تیل, اللہ کہتا ہے پاک جھاڑ کا تیل ہے. پاک جھاڑ کا تیل, نہ تو وہ ایسٹ میں سے ہے نہ تو وہ ویسٹ میں سے ہے. یہ پاک جھاڑ انسانوں کی جو ونشاولی ہے, انگلش میں کہتے ہیں جینیالوجی, اس کو ٹری کہتے ہیں. جینیالوجیکل ٹری, اینسیسٹرل ٹری, فیملی ٹری. وہ جھاڑ جو ہوتا ہے, جس طرح سے جھاڑ میں ایک برانچ نکلتی ہے بڑی سی, دوسری نکلتی ہے, تیسری نکلتی ہے, بہت سی برانچز ہوتی ہیں. برانچز کے اندر سے برانچز نکلتی ہیں, ان کے اندر سے اور سب برانچز نکلتی ہیں, ان میں سے اور سب برانچز نکلتی ہیں. ایسا ہی آدمیوں کی جو فیملی ہے, ایک لڑکا ہے, اس نے شادی کی, لڑکی کوئی دوسری فیملی کی آئی, ان کا بچہ ہوا, ان کے اور بچے ہوئے, 5 بچے ہوئے, 5 بچوں نے شادیاں کی تو ان کے بچے ہوئے. اس طرح سے برانچز سے برانچز اور سب برانچز, اور اس میں سے سب برانچز نکلی, بالکل ایک جھاڑ کی طرح ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پوتر جھاڑ کا تیل اس دیوے میں ہے, اور وہ پوتر جھاڑ اماموں اور نبیوں کی ونشاولی ہے, جینیالوجی ہے. جتنے بھی نبی ہوئے وہ ایک ہی ونشاولی میں ہیں. حضرت آدم کو ہم لے لیں, آدم کے بعد ان کے بیٹے ہوئے, ان کے بیٹے ہوئے, ان کے بیٹے ہوئے, لیکن جتنے بھی نبی ہیں وہ تمام ایک ہی فیملی میں سے ہیں, اور اسی فیملی میں سے ہمارا حضرت امام ہے. مولانا حضرت امام کے جو دادا تھے مولا علی, جو پہلے انسیسٹر تھے امامت کے حساب سے ہسٹوریکلی دیتا ہوں, تو علی کے گھر میں نبی کی بیٹی فاطمہ, تو یہ دونوں واپس مل گئے, اور بی بی فاطمہ اور علی کے بچے حسن حسین ہوئے. ان کی فیملی میں سے حسن امام آئے, لیکن نبی اور علی ان کے جو باپ تھے سگے بھائی تھے, ابو طالب اور عبداللہ, وہ عبد المطلب کے بیٹے تھے. اور اس طرح سے یہ ٹری اوپر جاتا ہے. حضرت اسماعیل تلک یہ لائن جاتی ہے. اسماعیل ابراہیم نبی کے بیٹے تھے, اور حضرت اسماعیل کے ایک چھوٹے بھائی تھے اسحاق, جن کو آئزک کہتے ہیں یہ کرسچن لوگ. تو آئزک کی فیملی میں سے جیسس ہوئے, عیسیٰ, اور اسماعیل کی فیملی میں سے نبی اور علی ہوئے. تو حضرت ابراہیم جو تھے ان کی ونشاولی حضرت نوح سے نکل کے
تو آدم تک پہنچتی ہے. جتنے بھی نبی ہوئے وہ اسی فیملی میں سے ہوئے، اس لیے اس کو پوتر جھاڑ کہا. اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ نبیوں کا خون ہے، بلڈ ہے. پوتر فیملی کا جو بلڈ ہے ہمارے بدن کے اندر جلتا ہے تو وہ خون ہے نا. نیا خون بنتا رہتا ہے، پرانا خون جو ہے بلڈ وہ ڈیزولو ہوتا رہتا ہے، کنزیوم ہوتا رہتا ہے. تو خدا نے اس کو تیل کے ساتھ مثال دی ہے. پھر فرمایا کہ یہ ایسا جھاڑ ہے کہ نہ تو ایسٹ میں سے آیا نہ تو ویسٹ میں سے آیا، کیونکہ نبیوں کی یہ جو فیملی ہے وہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. وہ ایسٹ میں بھی تھے، ویسٹ میں تھے، نارتھ میں تھے، ساؤتھ میں تھے. تو پرٹیکولرلی ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ ایسٹ میں سے آئے یا کوئی کہے کہ یہ لوگ ویسٹ میں سے آئے. آپ اپنے اماموں کی بات کرو. مولا علی جو تھے وہ مدینہ میں رہتے تھے. مولا علی سے لے کے حضرت امام جعفر صادق عربستان میں رہے. مولانا اسماعیل سلمیہ سیریا میں چلے گئے. حضرت امام رضی الدین عبداللہ جو تھے وہ جا کے ترکی میں ٹھہرے اور استنبول میں گزر گئے. امام مہدی تھے وہ موروکو اور ٹیونیشیا الجیریا کی طرف چلے گئے. اس کے بعد جو امام موئز تھے وہ واپس ادھر ایسٹ کی طرف آ کے تو ایجپٹ میں رہے. امام نزار تلک ایجپٹ میں رہے. تو امام ہادی پھر عالموت میں چلے آئے جو آذربائیجان کے پاس ہے. نارتھ ایسٹ ایران کے اندر امام ہادی سے لے کے امام رکن الدین خورشاہ تلک وہ ادھر رہے. اور امام شمس الدین محمد سے لے کے اور امام نزار تلک یہ لوگ ادھر ایسٹرن سائڈ میں چلے آئے اور بھی ایسٹرن سائڈ میں آ گئے جس کو آج کل ہم رے کہتے ہیں یا تہران کہتے ہیں. اس کے بعد امام جو تھے تو امام حسن علی شاہ تلک خراسان کے اندر قحط میں رہے. اس طرح ہمارے امام ریخان بدلتے رہے. حسن علی شاہ ماں باپ انڈیا چلے آئے، علی شاہ بھی انڈیا چلے آئے. سلطان محمد شاہ نے انڈیا میں جنم لیا جو آج پاکستان ہو گیا، اور پھر یہاں سے پاؤں اٹھایا تو یورپ چلے گئے. حضرت امام یورپ میں بیٹھے ہیں. تو ایسا لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ امامت یورپ میں ہی رہے گی. ہو سکتا ہے کسی دن امامت یہاں کینیڈا میں بھی آ کے رہے. تو ہمارے امام اس طرح سے ریخان بدلتے رہے ہیں، نائدر فرام ایسٹ نار فرام ویسٹ. اس کے اندر سے وہ جو نور نکلتا ہے، یہاں نور کا مطلب گورنمنٹ، ہدایت، فرمان، گائیڈنس. وہ نور ہے جو امام کی طرف سے ہمیں ملتا ہے. اب دیکھو حضرت امام کا جو شریر ہے وہ اس کانچ کے ایک باکس کی طرح ہے، یعنی شیڈ کہو، جیسے ہم لیمپ کے اوپر شیڈ ڈال دیتے ہیں. وہ تو مر جاتا ہے، نواز آتا ہے. نور جو ہے یعنی اللہ کی جو ذات ہے، حضرت امام کے بدن کے اندر جو روح ہے، سول، جس دن مولا امام بنے اس دن مولا کے شریر میں جو سول تھا 21 برس پہلے وہ اللہ کے نور کے ساتھ ہے. امام سلطان محمد شاہ کی جمع پورا ہونے کے بعد وہ نور جو اللہ کی ذات ہے اور حضرت امام کا سول ایک ہو گئے. اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. اگر کوئی بھی انسان دنیا کے اندر نیک اعمال کرے، عبادت کرے، ٹاپ گریڈ کی کنڈیشن میں رہے تو مر جانے کے بعد وہ خدا کے نور کے اندر مل جاتا ہے. اسلام اس چیز کو قبول کرتا ہے. اس کو اسلام والے بھی کہتے ہیں کہ وہ واصل بحق ہوا، یعنی اللہ کے اندر یونائٹ ہو گیا. ہم اس کو کہتے ہیں اصل میں واصل ہو گیا. یہ فنا فی اللہ کا درجہ ہے جو صوفی لوگوں کے اندر ان کا ایم بنا ہوا ہے. خدا کے نور کے اندر ہمارا جو سول ہے وہ مکس ہو جاتا ہے. پھر ہماری خود کی جو اینٹیٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ سول خدا کے ساتھ مل کے صرف خدا ہی رہا. ہم مرنے کے بعد خدا کے نور کے اندر ایک ہو جائیں گے اگر ہم نے اپنے مذہب کے اوپر 100% برابر عمل کیا. لیکن نبی اور امام زندگی کے اندر ڈیورنگ دیئر لائف خدا کے نور کے ساتھ ایک ہی ہوتے ہیں.
ان کے بدن کو چھوڑ دو، ان کا جو نور ہے، نبوت کا نور ہوگے یا امامت کا نور ہوگے، ان کی جو آتما ہے اس نور کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے، اور ان کے اندر جو آتما، ان کے اندر جو نور ہے وہی خدا ہے۔ ہم لوگ جو حضرت امام کو اپنے مذہب کی محبت کے اندر اور سمجھداری میں جو خدا کہتے ہیں تو وہ جھوٹ نہیں ہے، سمجھ میں فرق ہے۔ ہماری سمجھ میں فرق یہاں ہے کہ ہم جب بھی ایسا کہتے ہیں کہ حضرت امام خدا ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ اس کا بدن، اس کے ہاتھ، منہ، ناک، پاؤں، شریر جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہے۔ یہ نہیں گنجارو، یہ چیز قرآن پاک میں اسلام کے اندر منع ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ حضرت امام کے بدن کو خدا ماننا اسلام اور اسماعیلی مذہب میں منع ہی ہے۔ ہمیں تو نور کی شناخت کرنی چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خداوند عالمین کیا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا جو نور ہے وہ ہم کو کیسے ہدایت اور دورونی دے گئے۔ تو یہ نبی اور امام جو ہیں ان کی بدن کی حالت کو نہیں دیکھنا چاہیے، ان کی اصلیت کو سمجھنا چاہیے۔ جب ہم کو امام کی اصلیت کا پتہ لگ جاتا ہے تو ہمارے دل کے اندر ایک نئی قسم کی انڈرسٹینڈنگ آتی ہے۔ ظاہرہ بدن جو حضرت امام کا ہے وہ بھی بہت پاک اور پوتر ہے۔ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں، دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو یونیورس میں دکھتی ہیں، ان تمام سے زیادہ حضرت امام کی باڈی پوتر اور اونچی ہے، کیونکہ اس کے اندر خدا تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے، خود خدا تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے۔ ہمارے اندر بھی خدا ہے، سب جگہ خدا ہے، لیکن خدا جو سب جگہ ہے وہ اس کے ریفلیکشن کی طرح ہے، لیکن ذات اس کی امام کے اندر ہے۔ سینٹر جو ہے سارے یونیورس کا وہ امام ہے، سارا سینٹر جو کچھ بھی ہے تو امام تعالیٰ کا نور ہے۔ تو اس نور کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اس لیے ہم حضرت امام کی باڈی کی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ وہ پوتر باڈی ہے، اس میں سے ہمیں دورمن ملتی ہے۔ یہ سمجھ لینے کے بعد کہ امام کون ہے، اب یہ سوال ایزی ہو گیا۔ جب تک اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی، اس ارتھ کے اوپر حضرت امام کا پاؤں ہے، تب تک یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے۔ جس دن امام اس دھرتی کے اوپر سے اٹھ گئے، کبھی حضرت امام کسی راکٹ میں بیٹھ کے چاند میں جو چلے جائے تو یہ دھرتی فنا ہو جائے گی، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک آنکھ کے پلک بھی اگر دنیا کے اوپر سے امام نہ ہو رہے، ایک آنکھ کی ٹوئنکل آف این آئی بھی، کبھی اتنے ٹائم کے لیے بھی زمین کے اوپر امام کا پاؤں نہ ہوئے تو یہ زمین فنا ہو جائے، یہ زمین فنا ہو جائے۔ امام سلطان نے اس سے فرمایا کہ دنیا کے اندر آہستہ آہستہ انسانیت گھٹتی جائے گی، یہاں تک کہ دنیا کے اندر 2 انسان رہیں گے، ان 2 میں سے ایک امام ہوگا۔ جب تک امام کا پاؤں اس دنیا کے اوپر، اس ارتھ کے اوپر ہے، تب تک یہ ارتھ قائم ہے۔ ہمارے جنانوں میں ہے کہ ایک دن یہ ارتھ فنا ہو جائے گی، قرآن شریف میں بھی ہے، ارتھ کا اینڈ آنے والا ہے۔ یہ کچھ بھی خدا نے بنایا ہے، ہر چیز کا اینڈ ہے، ہر چیز کا۔ کسی کا اینڈ جلدی آتا ہے، کسی کا لاکھوں برس کے بعد آتا ہے، لیکن اینڈ ہے۔ جنانوں کے اندر اتنا بہت علم ہے، اتنا بہت علم ہے کہ ہمیں دنیا کی کوئی محتاجی نہیں۔ وہ چیزیں بھی کہ دنیا کے سائنٹسٹوں کو، دنیا کے فلاسفروں کو اور تھنکرز کو نہیں ملی، وہ چیزیں ہمارے جنانوں میں ہیں۔ لیکن ہمارے گھر میں اتنے بڑے ہیرے جواہرات اور خزانے ہیں، ہم نے کبھی بھی دروازہ کھول کے اپنے اس ٹریجر کو دیکھا نہیں۔ 5-10 گنان ہیں جو ہم جماعت خانوں کے اندر بولتے رہتے ہیں، اور اس کو بھی ہم بگاڑ دیتے ہیں۔ کسی نے راگ بگاڑا تو کسی نے شبد بگاڑے،
اصل چیز جو ہے اس کے شبدوں میں ہے، سمجھداری میں ہے. تو یہ جو یونیورس ہے یہ بھی ایک دن ختم ہونے والا ہے، یہ یونیورس بھی رہے گا نہیں. قرآن شریف میں ہے کہ خدا اس یونیورس کے برباد ہونے کے بعد نیا یونیورس بنائے گا. شمس کا ایک جنان ہے، اس کا پہلا پاٹ یہی ہے کہ ایک دھندوکار اور ایک دوجا ہوئی، یعنی یہ دھندوکار کا مطلب یونیورس کی بگننگ. تو نیا یونیورس بنے گا. خدا تعالیٰ نئی نئی چیزیں کریشن کرتا رہتا ہے، اس کی کریشن بند نہیں ہوگی. نئی چیزیں کریٹ ہوتی رہی ہیں. یہ سائنٹسٹ ہیں، وہ آج کئی برسوں سے سوچ رہے ہیں کہ اس یونیورس کا کچھ اینڈ ہے، ابھی تک اس اینڈ تک نہیں پہنچے. ایک چیز ڈھونڈ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ اتنے دور ہے کہ یہ ہم کو بس یونیورس کا اینڈ لگتا ہے. 3-4 مہینے پہلے نیوز ویک کے اندر میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یونیورس از ایکسپینڈنگ. تو نہیں، یونیورس خدا بنا رہا ہے. میں آپ کو تھوڑی سمجھ دوں ہمارے یونان و مذہب کے حساب سے کہ جو سائنٹسٹ قبول نہیں کرتے، کیونکہ سائنٹسٹ کے پاس روحانی علم نہیں ہے، اور پیروں نے جو کچھ کہا وہ روحانی نورانی علم سے کہا. میں سائنٹسٹوں کے ساتھ ایگری نہیں ہوتا جب میرے جنانوں کی کچھ بات آتی ہے. میں کہتا ہوں پیر جھوٹ نہیں بولتے، سائنٹسٹ جھوٹے ہو سکتے ہیں. اور ایسا بہت دفعہ ہوا ہے. ایک ڈسکوری ہوتی ہے، 2-4 برس کے بعد کہتے ہیں یہ ڈسکوری ایسی نہیں ہے، یہ ایسی ہے. اور وہ تو ڈسکور کرنے والے ہیں نا، لازم نہیں کہ وہ ہر چیز ڈسکور کرے. پیر تو خود نور ہے امام کا. پیر جو کہتا ہے وہ سچی چیز ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی آپ کو بیچ میں ایسا بھائی دلے ایک بات سنا. 1400 برس پہلے مولا علی اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے. ایک یہودی نکلا، مولا کو جانتا تھا، پہچانتا تھا. سلام کیا، کہتے یا علی مجھے ایک سوال ستا رہا ہے. ایکچولی اس آدمی کے دل کے اندر مولا کو ڈاؤن کرنے کی نیت تھی، اچھی نیت نہیں تھی. کہتے مولا مجھ کو یا علی مجھے ایک سوال ستا رہا ہے، مولا دنیا کے اندر کون کون سے جانور ہیں کہ جو انڈے میں سے، ایگ میں سے پیدا ہوتے ہیں، اور کون کون سے جانور ہیں کہ جو اسٹریٹ ووم میں سے پیدا ہوتے ہیں. مولا نے اس کو ایک سینٹینس میں چپ کرا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ مولا نام لے گا فلانا 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 تو کچھ نہ کچھ تو بھول جائے گا. مولا نے کہا دیکھو تم جس نیت سے پوچھ رہے ہو مجھے معلوم ہے، لیکن میں تمہیں جواب دیتا ہوں. جن جانوروں کے کان باہر ہیں، یعنی کان دکھتے ہیں، جیسے کہ گدھا، گھوڑا، آدمی، ہاتھی، فرمایا یہ ماں کے وومب میں سے پیدا ہوتے ہیں اسٹریٹ. اور جن کے کان دکھتے نہیں جیسے کہ یہ برڈ ہیں تو وہ انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں، ایگ میں سے آتے ہیں. یا سوچنا پڑتا ہے. 1400 برس پہلے ایک ہی سینٹینس کے اندر اینتھروپولوجی کی ساری چیز اس نے سمجھا دی. آپ دیکھ لو کوئی بھی جانور جو انڈے میں سے پیدا ہوتے ہیں اس کے کان باہر نہیں. آپ کو معلوم ہے ان کو جو بیٹس کہتے ہیں، یہ جو بیٹس ہیں وہ اڑتے ہیں، برڈ کی طرح اڑتے ہیں، لیکن ان کے کان باہر ہیں. یہ جب جھاڑ کے ساتھ انڈے لٹکتے ہیں تو ان کے پیچھے سے چھوٹے چھوٹے بچے، ٹائنی بچے، مکوڑی جتنے، اینٹ جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. میں ادھر دار السلام میں رہتا ہوں سانگا میں. برس میں 2 دفعہ یہ بیٹس آتے ہیں درختوں کے اوپر، سینکڑوں ہزاروں ہوتے ہیں. ان کے کان باہر ہیں، ان کا منہ ماؤس کی طرح، ریٹ کی طرح، چوہے کی طرح ہوتا ہے. تو مجھے ایسا ہوا کہ یہ جانور اڑتا ہے، کان اس کے باہر ہیں. پھر پتہ لگا کہ یہ انڈے نہیں دیتے، اونٹ لٹکتے ہیں تو پیچھے 2 ٹانگوں میں سے
ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک کی طرح چھوٹا ہوتا ہے، اور جو ماں ہے وہ اسی طرح سے پڑی رہتی ہے، 10-15 دن تک ہلتی نہیں ہے، اس کو فیڈ کرتی رہتی ہے جب تک کہ تھوڑا بڑا ہو جائے اور خود جھاڑ کے ساتھ لگ جائے. پھر 10-15 دن تک اسی طرح سے وہ لگتا رہتا ہے، ماں اس کو فیڈ کرتی ہے، اور اس کی بریسٹ ہے کہ خدا کی قدرت ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے سینٹنس میں اتنا بہت علم دے دیا. مولا علی کوئی دنیا کے سائنٹسٹ نہیں تھے، مولا علی نے سارے جنگل وغیرہ گھوم کے کچھ دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن اس کی روحانی طاقت، اس نے جو جواب دیا وہ نور سے جواب دیا. یہ چیز ہمارے گنانوں میں ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ہمارے گنانوں میں ایسا ہے، یہ ہمارا ایک سولر سسٹم ہے. آج کا یہ ٹاپک ہے، اس میں میرے کو بلیک بورڈ کی ضرورت ہے، لیکن بلیک بورڈ پر جمع کرنے میں کہاں ٹرائی کروں گا آپ میری بات سمجھ سکو. یہ ہمارا سولر سسٹم ہے، سینٹر کے اندر سورج ہے. سورج ہماری ارتھ کی جو والیوم ہے اس سے 10 ملین 1 کروڑ گنا بڑا ہے. 10 ملین ارتھ ہماری مل جانے تو ایک سورج بنے. 10 ملین ٹائم بگر دین ارتھ. یہ سورج سے سارے یہ پلینٹس نکلے انکلوڈنگ ہماری ارتھ. یہ جو 9 گرہ ہیں، ہماری ایک کتاب ہے میکلن کی جی، نے یہ بات کہی کہ ہماری پرتھوی گھومتی ہے تو اس کو چرچ والوں نے کافر سمجھ کے باہر نکال دیا، اس کے اوپر آروپ لگایا کہ یہ بے ایمان ہو گیا. ہندوستان کے جو عالم تھے وہ یہ سمجھنے لگے، ہمارے گنانوں کے اندر وہ بات لکھی ہے لیکن سمجھے نہیں. وہ یہ سمجھنے لگے، انہوں نے یہ انٹرپریٹ کیا کہ ہماری پرتھوی ہے، اس کے بالکل نیچے ایک بلد ہے، بل. بل کے 2 سنگڑوں کے اوپر اس نے یہ پرتھوی رکھی ہوئی ہے، لیکن 2 سنگڑوں کے اوپر وارہ پرتی ٹرن بائی ٹرن ایک سینگ کے اوپر وہ پرتھوی رکھتا ہے. ایک سینگ کے اوپر جب یہ پرتھوی آتی ہے تو دن ہوتا ہے، پھر وہ آستے آستے دوسرے سینگ کے اوپر اس کو بیلنس کرتا ہے تو رات ہوتی ہے. یہ انڈین مائتھولوجی کی سمجھ تھی. اس کو کہتے ہیں دھوری. اور ہمارے گنانوں میں ہے کہ دھوری چھانڈے بھار، یعنی یہ جو بڑد ہے یہ اپنی پرتھوی کا جو اس نے بھار اور وزن اٹھایا ہے اس کو یہ چھوڑ دے گا. چھانڈے مینز اس کو پھینک دے گا، یعنی پرتھوی کو یہ بڑد پھینک دے گا. لیکن اس کے اندر بہت سمجھ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن جاننی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے عقل والوں، سوچنے والوں، تم سوچو کہ خدا نے کس طرح کوئی ڈورے کے بغیر، کوئی اسٹرنج کے بغیر یہ پرتھوی اور یہ پرتھوی کے علاوہ ساری چیزیں اسی طرح سے کیسی بیلنس کی ہوئی ہیں. تو بیلنس کی طرف جب خدا نے اشارہ کیا تو وہ زمانے کے اندر اگر خدا یہ بتاتا عربوں کو جو بالکل جاہل اور ان پڑھ تھے کہ بھائی گریویٹیشن ہے جس میں تمام خدا تعالیٰ کی جتنی بھی سرشٹی ہے، ہر چیز جو سیلیسٹیل باڈیز ہیں انکلوڈنگ ہماری ارتھ ہے، اس کا جو بیلنس ہے وہ گریویٹیشن کے اوپر ہے. سورج کی گریویٹیشن ہے، ہماری ارتھ کی گریویٹیشن ہے، ہر ایک پلینٹ کی، ہر ایک اسٹار کی جتنی بھی باڈیز ہیں آسمانی باڈی سب گریویٹیشن سے چل رہی ہے. ہماری پرتھوی اتنی بڑی ہے، اتنی وزندار ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے اسپن کر رہی ہے ٹاپ کی طرح، اور اس کی اسپیڈ 1020 مائل ہے 1 کلاک میں. یعنی 24 گھنٹے کے اندر ہماری پرتھوی کا جو یہ ڈایامیٹر اور سرکمفیرنس کا کبھی حساب کرو تو سرکمفیرنس لے لو، ایک جگہ سے ساری دنیا گھوم کے واپس ایکویٹر کے اوپر آؤ تو لگ بھگ 25,000 مائل ہوتے ہیں. ایکویٹر کے اوپر پرتھوی 25,000 مائل ہے.
इस तरह से स्पिन करती है कि ये 25,000 माइल 24 घंटे में पूरे होते हैं। 1,000 माइल एक कलाक में उसकी स्पीड है स्पिन होने की। हमको कभी फील हुआ कि हम 1,000 माइल की स्पीड से स्पिन हो रहे हैं, ओवर 1,000 माइल। और फिर ये हमारी जो पृथ्वी है, ये स्पेस में सूरज के आजू बाजू में घूम रही है। मालूम है कितनी स्पीड है उसकी? 3 कलाक में 2 लाख माइल जाती है, यानी 70,000 माइल। 70,000 माइल एक कलाक में, मोर देन 1,000 माइल इन ए मिनट हमारी पृथ्वी स्पेस में भाग रही है और इतनी दूर का चक्कर लगाती है सूरज के आजू बाजू में। ओवर 1,000 माइल पर मिनट स्पीड के ऊपर इसको 365 दिन लगते हैं। ये तो ये है ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से ये पृथ्वी, सूरज, चांद, ग्रह सब चल रहे हैं। इस ग्रेविटेशन को शास्त्रों के अंदर लोगों को समझाने के लिए एक पैराबल, जैसे खुदा ने अपने नूर की पैराबल दी, एग्जाम्पल दी, ऐसा एक पैराबल दी, बुझारत बुझाई कि एक भाई घोड़ी है, एक बलद है, उस बुल के 2 सिंगड़ों के ऊपर 2 सिंगड़े थे। तो ग्रेविटेशन के अंदर भी 2 चीजें हैं, एक ग्रेविटेशन सूरज की और दूसरी पृथ्वी की स्पीड। ये 2 सिंगड़े हैं कि जिसके बैलेंस के ऊपर ये पृथ्वी चल रही है। इसी तरह से पृथ्वी की ग्रेविटेशन और चंद्र की स्पीड, ये 2 चीजों से चंद्र पृथ्वी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये सोलर सिस्टम, 9 ग्रह, उसके साथ सूरज, इसको हम सोलर फैमिली कहें। ऐसी गैलेक्सी के अंदर, हमारी जो गैलेक्सी है उसके अंदर 32 और अभी लोग इससे भी ज्यादा कहते हैं, लेकिन पीरों के गिनान में है तो 1.25 लाख सूरज हैं। 125,000 सूरज हैं इस यूनिवर्स के अंदर। मैं आपको साइंटिस्टों की बात कह दूं, जो बाद में कहेंगे 32 नहीं है, 40-50 है, फिर कहेंगे नहीं वो लगभग 80-75 है, फिर थोड़े दिनों के बाद कहेंगे नहीं वो तो 100 है, क्योंकि ये तो डिस्कवर कर रहे हैं। अब तक इन लोगों ने मालूम किया कि हमारी गैलेक्सी के अंदर 32 सोलर सिस्टम है। ऐसी ओवर 100 गैलेक्सीज हैं। एक गैलेक्सी में 32 सोलर सिस्टम है। एक सूरज के 9-9, 10-10, 20-20, 25-25 बच्चे हैं जो प्लेनेट उनके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ऐसे 32 सोलर सिस्टम्स जो हैं वो हमारी गैलेक्सी में हैं, और ऐसी ओवर 100 गैलेक्सीज मेक 1 मिल्की वे। ये तमाम गैलेक्सियां, ये तमाम सोलर सिस्टम मिलके एक मिल्की वे बनता है। इस मिल्की वे का एंड अभी तक पता नहीं लगा। इस मिल्की वे के अंदर ऐसी चीजें हैं कि जिसकी लाइट आज ओवर बिलियन ईयर्स हो गए, उनकी लाइट अभी तक हमारी जमीन पे नहीं पहुंची। एट द स्पीड ऑफ 183,000 माइल पर सेकंड। साइंटिस्टों ने इतनी बड़ी लेंथ को मापने के लिए माइल तो फेल हो गए। अब क्या करना? तो इन्होंने एक इक्वेशन बनाने के लिए लाइट ईयर बनाया। 186,000, मैंने 83 कहा, वो 83 नहीं है, 186,300 miles per second multiplied by 60 equal to 1 minute, multiplied by 60 equal to 1 hour, multiplied by 24 hours of the day and night, multiplied by 365 and quarter days to make 1 year of light. ये लाइट ईयर है। लोग समझते हैं कि ये यूरोपियन लोगों ने ये मेजरमेंट के लिए लाइट ईयर बना दी। 500 वर्ष पहले हमारे पीरों ने इसको तेज वर्ष कहा। कैसी फैंटास्टिक बात है। मैं जब विज्ञान पढ़ता हूँ और आज की साइंटिस्ट नॉलेज भी थोड़ी सी रखता हूँ,
تو میرا دل اتنا بہت خوش ہو جاتا ہے. اس زمانے کے اندر پیروں نے یہ میجرمنٹ کرنے کے لیے تیج ورش لائک تو یہ جو ملکی وے ہے اس کا ابھی تک پتہ نہیں لگا. اس کو ایک عالم کہتے ہیں عربی میں. تو رسول پاک فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں, 18,000 یونیورسٹی, 18,000 یونیورسٹی. اور ان تمام یونیورسٹیز کے اندر, تمام ملکی ویز کے اندر, تمام گیلیکسیز کے اندر اور ہر ایک سولر سسٹم کے اندر ایک ایسی پرتھوی اور ارتھ ہے کہ جہاں لائف ہے اور ایڈوانس لائف ہے, اور وہاں امام اور اس کا نور موجود ہے. ہمارا مذہب ایسا اعلیٰ دین ہے دینداروں. میں پھر آپ کو ریپیٹ کر کے بولوں کہ ایسے ملکی وے جس کو ہم یونیورس کہتے ہیں, رسول اللہ فرمایا کہ 18,000 یونیورس ہیں, ان کو عالم کہتے ہیں. اب ہماری دعا کی طرف لاؤں میں آپ کو. الحمدللہ رب العالمین. عالمین پلورل سینس میں کہا. تمام وکھان اس کا, اس اللہ کا. رب کہتے ہیں پالنے والے کو, جیسے ماں بچے کو پالتی ہے, دھاون دیتی ہے, کھانا پینا دیتی ہے, کپڑا لتا دیتی ہے, اس کی دھیان رکھتی ہے. اس کو کہتے ہیں دھیان رکھنے والا, پالنے والا, اس کو کہتے ہیں رب. ماں بھی رب ہے, چھوٹا رب. تو اللہ تمام وکھان اس کے کہ جو پالتا ہے عالمین کو, یونیورسٹیز, 18,000 یونیورسٹی. قرآن شریف میں خدا نے فرمایا کہ محمد کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا. اس کے اندر بھی یونیورسٹیز کو پلورل سینس میں لیا کہ محمد جو ہے وہ تمام عالمیوں کو, جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں اس کے اندر وہ رحمت ہے, اللہ کی مینیفیسٹیشن آف رحمہ, مرسی. خدا تعالیٰ کا ایک نام رحیم ہے, تو خدا تعالیٰ نے اس اپنی رحیم پن کو, اپنی رحمت کو مینیفیسٹ کیا, ایک سروپ دیا. وہ سروپ محمد کا ہے. اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے اپنے علم کا, اپنی نالج کا, خدا علیم ہے, اس نے اپنی اس علم کی جو شکتی ہے اس کی, تو اس کا ایک سروپ شیپ دی, اس کو مینیفیسٹ کیا. وہ امام ہے. کل شیئن, ایوری تھنگ, ورلڈ کلا پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کو کنیکٹ کرتا ہے. وہ تمام چیزیں جو بھوت کال میں, پاسٹ میں ہو گئی, وہ تمام چیزیں جو ابھی اس وقت پریزنٹ ہیں, اور وہ تمام چیزیں جو فیوچر میں آئیں گی, اس کا نام ہے کل شیء احصیناہ. بسیجد کی گئی ہے فی امام مبین, حضر امام کے اندر ان تمام چیزوں کو قید کر دیا گیا, بسیجد کیا گیا. مطلب کہ تمام چیزیں پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر کی ہیں, ہر شے وہ حضر امام کے قبضے میں, کنٹرول میں, اس کی بات. یہ خدا تعالیٰ کی وہ مہان شکتی کہ جس کو ہم آل مائٹی کہتے ہیں, اس کی مینیفیسٹیشن امام ہے. اور خدا تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کا مینیفیسٹ کون ہے؟ محمد. وہ علی ہے, وہ نبی ہے, وہ شاہ ہے, وہ پیر ہے. قرآن شریف میں ایک اور بات ہے, اس کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ میں رحیم بھی ہوں, قہار بھی ہوں. قہار کہتے ہیں پنش کرنے والا, مارنے پیٹنے والا, غصہ کرنے والا, مٹا ڈالنے والا. ڈسٹرائر بھی تو ہے نا,
کریٹر بھی ہے، ڈسٹرائر بھی ہے. تو جب وہ کریٹر ہے تو وہ ماں کا روپ ہے. اس کو قرآن شریف کے اندر کی بھاشا سے، عربی زبان کے حساب سے آپ کو میں جمالی اور جلالی کا ورڈ دیتا ہوں. اللہ کے جو نام ہیں اس میں جلالی نام بھی ہیں، جمالی نام بھی ہیں. جلالی کہتے ہیں تیجسوی، طاقت والے، مائٹی، روب والے، پربھاوشالی. جمالی کہتے ہیں سافٹ، نرم، کائنڈ، جینٹل، ماں کی طرح، وہ باپ کی طرح. جلالی جو تیج ہے وہ باپ کی طرح ہے، جمالی جو تیج ہے وہ ماں کی طرح ہے. اسی لیے ہمارے مذہب کے اندر جو حضرت امام کے ساتھ ہم مات پتا کا نام لگاتے ہیں، آج آپ کو سمجھ آئی کہ وہ مات پتا کا نام ہم کیوں لگاتے ہیں؟ شاہ کا جوما ہے وہ باپ کا جوما ہے، پیر کا جوما ہے وہ ماں کا جوما ہے. دونوں اللہ کا نور ہے، دونوں اللہ کا نور ہے. اور دونوں جو ہیں وہ پرورش کرتے ہیں بچے کی. دونوں کی ضرورت ہے بچے کو، باپ کی ضرورت بھی ہے، ماں کی ضرورت بھی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے مات پتا کا، یہ دنیا والوں کو پتا نہیں، یہ مسلمانوں کو پتا نہیں. ہم کو اسماعیلیوں کو یہ پتا ہے اور ہم کو ہمارے پیروں نے بتایا. تو اب سمجھ لو دیندارو کہ اگر ماں اور باپ نہ ہوئے تو بچہ کہاں سے ہوگے، اور کون اس کو پال ہوگے بھی تو پال کے بڑا کون کرے. اس لیے حضرت امام اگر نہیں ہے تو یہ دھرتی نہیں ہے، اگر حضرت امام نہیں ہے تو یہ یونیورس نہیں ہے. حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ 1946 کے اندر جب مڈغاسکر گئے تو یہ مڈغاسکر کا فرمان ہے کہ امام کون سے تم نے خبر سرشٹی رچنا نو کارن امام. پھر مولا فرماتے ہیں کہ امام اگر دھارے تو ایک پلک ماں آج جگت رسا تار جائے کہ برباد ہو جائے. امام آل مائٹی، خدا تعالیٰ کی وہ طاقت جو آل مائٹی طاقت ہے وہ مینیفیسٹ ہو کے شیپ کی شکل میں آ کے امام بنا. اور خدا تعالیٰ کا جو رحیم پن ہے، ربوبیت جو اس کی ہے، پالنے کی جو شکتی ہے، وہ مینیفیسٹ ہو کے محمد بنا. اسی کو ہم علی اور نبی یا شاہ اور پیر کہتے ہیں. میں نے اتنا لمبا آپ کو اس کوشچن کا آنسر اس لیے دیا تاکہ آپ کو ہمارے اسماعیلی مذہب کی وہ کانسیپٹ کے امام مات پتا ہے. کیوں ہمیشہ مولا کہتا تاریخوں میں کہ میں ماتا اور پتا کری کے اتم پیار بھری دعا آشیش دیتا ہوں. پتا امام ہے، ماتا پیر ہے، دونوں جو میں آج حضرت امام نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ جب قیامت نزدیک آئے گی تو چاند اور سورج مل جائیں گے، ساتھ ہو جائیں گے. یہ چاند سورج ساتھ ہو جائیں گے تو بربادی ہو جائے گی. یہ ظاہر کے چاند سورج کی بات نہیں ہے. سورج تیجسوی ہے، جلالی ہے، وہ پتا کے سروروپ میں ہے، یعنی اس کا مطلب امام کا نور ہے. اور چاند سے مطلب پیر کا نور ہے. مولانا سلطان محمد شاہ سے لے کے اب حضرت امام تک شاہ پیر دونوں جو ہمیں اس کے پاس ہیں. چاند سورج مل گئے اور قیامت کا ٹائم نزدیک ہے. ہمارے لیے بھلے وہ بہت دور ہے، لیکن قیامت کو آنے میں پیروں کے فرمان کے حساب سے کہوں تو 4,25,000 برس باقی ہیں. 4.25 لاکھ برس ہیں. قیامت اتنی دور ہے، لیکن پرتھوی کی ایج کا اگر کمپیریزن کرو تو یہ 4.25 لاکھ برس 4 گھڑیوں کے برابر ہے. بہت نزدیک ہے. پرتھوی کی ایج کا حساب کرو، جیسے کہ 100 برس کی عمر کے اندر ایک ویک کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یا ایک دن ہوتا ہے تو کچھ بھی نہیں. کبھی 100 برس کی عمر کے اندر ہم 1 کلاک کو کمپیئر کریں تو کیسا ہو رہے؟ پرتھوی کی جو ایج ہے وہ بہت بڑی ہے. وہ بھی ہمارے دھنانوں میں اس کی ایج لکھی ہوئی ہے. پرتھوی کبھی پیدا ہوئی، کیسی چیزیں بھی پیدا ہوئی، کیا کیا ہوا. مومنوں، میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں دھنانوں میں سے
کہ آج ہم جو انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہیں، یہ ابھی کی جو حالت ہے اس کو لگ بھگ 40 لاکھ برس ہوئے ہیں، لیس دین 39 لاکھ برس، یعنی اس کا مطلب میں بولوں تو 3.9 ملین ایئرس کے قریب ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے بہت لمبا ٹائم تک دنیا کے اندر لائف نہیں تھی، اس کے پہلے لائف تھی، پھر ایسا ایک پیریڈ، ڈارک پیریڈ آیا کہ دنیا کے اوپر کچھ نہ تھا، اس کے پہلے لائف تھی، اور اسی طرح سے ایوالو ہوئی، کیڑے مکوڑوں سے، مچھلیوں سے، جانوروں سے ہو کے انسان بنا۔ لاکھوں برس اس ایوولوشن کو لگتے رہے، اور پھر یہ پرتھوی نے ٹرن لی اور سب کچھ برباد ہو گیا، مٹ گیا۔ پھر پرتھوی کے اوپر شانتی ہی تھی، کوئی لائف نہیں تھی۔ لاکھوں برسوں کے بعد پھر آہستہ 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 ایک امیبا سے ایوولوشن شروع ہوئی، اور لاکھوں برس لگے تو یہ رات اور دن کا میرا مطلب ہے کہ جب زمین کے اوپر لائف تھی، اور رات سے میرا مطلب ہے کہ جس زمین کے اوپر سے لائف مٹ گئی۔ ایسے کتنے ہی 30,000 دن اور رات اس پرتھوی کے اوپر گزر چکے ہیں۔ 30,000 ٹائم اس دنیا کے اوپر نئے سرے سے لائف چالو ہوئی اور برباد ہو گئی، اور ہر دفعہ جب یہ لائف چالو ہوئی تو وہ آدم سے چالو ہوئی، اور وہ آدم کا مطلب ہے مٹی اور پانی سے بنا ہوا۔ وہ مٹی سے پانی سے بنا ہوا آدم لازم نہیں ہے کہ انسانی ہو گئے، وہ جو پہلا امیبا ہے، فرسٹ سپرمٹوزا، جو مٹی اور پانی سے لائف میں آیا، خدا کی قدرت سے وہ لائف آئی تو وہ آدم تھا۔ پھر کئی لاکھوں برسوں کی ایوولوشن کے بعد جب انسان چالو ہونا شروع ہوا تو سب سے پہلے جو انسان بنا وہ ابو البشر تھا، اس کو بھی آدم کہتے ہیں۔ ایسا اس دھرتی کے اوپر یہ ایسا نہیں سمجھنا کہ ایک ہی دفعہ لائف ہوئی، ایسی ایوولوشن اور 184 کے پھیرے تو بہت دفعہ ہو چکے ہیں، لیکن اب یہ لاسٹ پیروں نے اس سے اشارے کیے ہوئے ہیں۔ میرا ایک ورڈ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری 24 برس کی جنانوں کی اسٹڈی میں سے نکال کے میں نے آپ کو بتایا، بے حساب علم ہے۔ میری ساری زندگی بھی شاید سفیشینٹ نہیں ہے کہ سارے جنانوں کو اس مائنیوٹ اسٹڈی سے پڑھا جا سکے، لیکن آج میں نے آپ کو سمپل دیا ہے۔ ہمارے مذہب میں اتنا علم ہے، یہ ابھی لاسٹ ٹائم ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ نئی 11واں اوتار میں نئی 5واں وجود، ابھی پرتھوی ختم ہو جائے گی۔ کیسے ختم ہوئے گی، کتنا ٹائم لگے گا ختم ہونے میں، اس کی ڈیٹیل میں اندر جنانوں میں جو آج میں وہ نہیں کہوں گا۔ تو یہ جو آج میں نے بہت لمبا ٹائم دیا کہ ایک کوشچن کے اوپر، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو آج اپنے مذہب کی بہت سی چیزوں کا پتہ لگا ہے۔ ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں چیئرمین صاحب کو کہ وہ ایک سوال بولتے رہیں تو میں جواب دیتا رہوں۔ Allah, and we are going to return to Allah. Why did Allah then separate us from Him when we were with Him in peace, and give us birth to face numerous problems and difficulties of this world? کبھی آپ کی موٹر کو، کار کو جیب آ جائے زبان، اور آپ اس کو ڈرائیو کرو تو موٹر کہے کہ بھائی میرے کو آرام سے بیٹھنے دو نا، کائے کو مجھ کو ڈرائیو کرتے ہو۔ میرا مطلب کہنے کا یہ ہے، اللہ سب کچھ ہے، اس نے ہمیں خلق کیا، اس نے ہمیں خلق اس لیے کیا
کہ وہ اپنی جو خلقت کرنے کی، جو اس کی کریشن کرنے کی طاقت ہے، اس کی جو پاور آف کریشن ہے، کبھی وہ ہم کو خلق نہ کرتا تو پاور آف کریشن کس طرح مینیفیسٹ کر سکتا؟ تو خدا نے اپنی پاور آف کریشن کو ظاہر کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا. ہم کو یہ کوشچن کرنے کا حق نہیں ہے کیونکہ ہم اس کے بنائے ہوئے ہیں. ہم اس کے بھاگیدار نہیں ہیں کہ ہم اس کو پوچھیں کہ بھئی یہ پیسے تو نے خرچ کیے تو مجھے کیوں نہیں پوچھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کریٹ کیا ہے، اپنی مرضی سے کریٹ کیا ہے، اور ہم اس کے بندے ہیں. ہمارا سر جھک جاتا ہے اور ہم اس کی عاجزی اور عبادت کرتے ہیں. ہم کوشچن نہیں کرتے، اور یہ کوشچن نہیں ہونا چاہیے. مگر میں نے آپ کو اس کا جواب دیا ہے اس کوشچن کا کہ خدا تعالیٰ کی پاور آف کریشن جو ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے خدا نے ہمیں کریٹ کیا. ایک حدیث ہے، اس حدیث کا مطلب ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. خزانے کا مطلب قیمتی چیز، لازم نہیں کہ سونا چاندی جواہرات. خزانے کا مطلب قیمتی چیز، اور خدا سے زیادہ ویلیویبل قیمتی اور کوئی چیز نہیں ہے. تو خدا فرمایا میں چھپا ہوا تھا، مجھے ظاہر ہونے کا من ہوا. اب ظاہر ہونے کے لیے کیا کرے؟ ہمیں کریٹ کرے تو ہم اس کو دیکھ سکیں یا سمجھ سکیں یا اس کی سینس کر سکیں. روحانی مہمانی کیم تھا؟ ایک آدمی جو گزر گیا ہے اس کے روح کے ثواب کے لیے حضرت امام کے حضور میں ہم لوگ مہمانی رکھتے ہیں. مولانا حضرت امام اپنی رحمت سے قبول کر کے اس کا ثواب مرنے والے کی روح کو دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں روحانی مہمانی. دعا بھی ایسی ہوتی ہے. ہم جب اپنے گھر سے کوئی چیز پکا کے لاتے ہیں روحانی دعا کرانے کے لیے، تو دعا کا مطلب ہے خدا تعالیٰ کے حضور میں کچھ عرض کرنا. روحانی دعا جب کراؤ تو اس وقت آپ اپنے من میں یہ نیت بولو کرو. کبھی منہ سے نہیں بول سکتے تو کم از کم من میں ضرور کہو کہ یا مولا میں نے اپنے باپ کی روحانی کے لیے یہ دعا کرائی ہے، تو اس کے اوپر مہربانی کر، رحمت کر، اس کے گناہ معاف کر. اس کو کہتے ہیں دعا کرانا. اور جو خالی آپ روحانی مہمانی کرو تو اس کے اندر دعا نہیں ہوتی، صرف ایک پریزنٹ بھیجنے کی بات ہے کہ مولا اس کو قبول کر کے ثواب اس کا مرنے والے کی روح کو دے دے. કોઈ ખ્યાલની ઇબાદત મોલાએ ખારા રૂડાને ફરમાવ્યું હતું કે તું તારી ઇબાદત જમાતને બક્ષી આપ, તો શું બીજા મુરીદો તેમ કરી શકે કે નહીં, કે ફક્ત ઇમામ જ જેને કહે તે જ આપી શકે? ہم اپنی عبادت ٹرانسفر نہیں کر سکتے کسی کو سوا کے حضرت امام حکم فرماوے. جیسے کہ کارا روڑا کو فرمایا کہ تم اپنی عبادت جماعت کو دے دے، یا پھر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت جماعت کو دے دی. ایک بھکاری دوسرے بھکاری کو کیا دے؟ ایک بیگر جو ہے خود بیگنگ کر رہا ہے، وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ دوسرے بیگر کو کیسے دے سکتا ہے؟ اس کو خود سفیشینٹ نہیں ہے. ہم اتنے گنہگار ہیں کہ ہماری عبادت سفیشینٹ نہیں کہ ہمارے گناہ معاف ہوئے اور عبادت ایکومولیٹ ہو سکے، تو ہم کیسے دیں؟ اور ہم تو عبادت حضرت امام کی ہے. مولا اگر فرماوے کہ تیری عبادت میں قبول کرتا ہوں اور تم جماعت کو دے دے تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنی عبادت جماعت کو نہیں دے سکتے. البتہ کوئی آدمی نے مہمانی کھٹی اور امام نے اس کا ثواب جو اس کو دینا ہے اس کی عرض ہوئے کہ یا مولا میری مہمانی قبول کر کے اس کا ثواب جماعت کو دے، تو وہ ہو سکتا ہے. جیسے عام طور پہ ابھی ہماری ایک پرتھا ہو گئی، کوئی اول سپر اول مہمانی کھٹتا تو کمڑے کو عرض کرتا ہے اس کا ثواب میں اگر مجلس کو یا روحانیوں کو دیتا ہوں، وہ ہو سکتا ہے. آپ مہمانی کا ثواب دے سکتے ہو، سفرہ کا ثواب دے سکتے ہو، لیکن عبادت کا ثواب ہم جماعت کو نہیں دے سکتے سوا کہ حضرت امام فرمان کریں. Ismailis see themselves as the select few or the chosen people favored by Allah compared to other people or other religions. Is this in accordance with Ismaili philosophy? And if so,
Is it not a bad attitude to present to the Canadian people? جو کینیڈین کا نام لکھتے ہو، امریکن اور ساری دنیا کا نام لکھو. ہم سچ مچ چوزن ہیں، ہم سچ مچ چوزن ہیں. ہمارے پیروں نے ہم کو اپنی بندگیاں دے کے، ہمارے پیروں نے عبادتیں کر کے وہ چیزیں ہمیں بخش دیں. یہ کینیڈینز اور امریکنز اور یورپینز اور افریقن اور انڈینز اور دوسری قوم کو پیروں نے وہ چیز نہیں بخشی. کسی گرو مرشد نے کسی بھی مذہب کے اندر آپ پڑھو جاؤ، کبھی ایسا نہیں دیکھو گے کہ بھائی جیسس نے یا پوپ نے اپنی بندگی اپنی ساری قوم کو دے دی. وہ ہو ہی نہیں سکتا ان کے اندر. اس کے لیے ہم سچ مچ نصیب دار ہیں. دنیا کے کوئی بھی مذہب کے اندر جاؤ، حاضر جوما ادھر نہیں ہے. کرسچن لوگ ہیں وہ کرائسٹ کو مانتے ہیں، جیسس کو، اس کو 2000 برس ہو گئے. جیو لوگ ہیں وہ موزس کو مانتے ہیں، اس کو 4,500 برس ہو گئے. یہ سکھ لوگ ہیں وہ اپنے گوبند سنگھ کو اور گرو نانک کو مانتے ہیں، اس کو 800 برس ہو گئے. دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں آپ ان کے اندر چلے جاؤ، ان لوگوں کا جو ایم ہے یا ان کا جو دھرم گرو، ان کا جو جس کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کے اندر تو ہے ہی نہیں. بدھ مذہب کے اندر 5-7 قسم کے ڈینومینیشن ہیں. گوتم بدھ کو مرے ہوئے 2500 برس ہو گئے. دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، آپ مسلمانوں کی حالت دیکھ لو. وہ رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں، رسول کی حدیثیں پڑھتے ہیں. 1400 برس ہو گئے، رسول کو کسی نے دیکھا نہیں، ان کو دورونی دینے والا کوئی نہیں. ملا مولوی ہیں تو وہ یونائٹڈ نہیں ہیں. دو ملا کے جو جواب ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہیں. اسی طرح سے ہمارے 2 مشنریز بھی ہیں، ان کے بھی جواب ایک جیسے نہیں ہوتے. لیکن کبھی ایک مشنری کوئی ایسی بات کہے اور دوسرا مشنری دوسری بات کہے اور جماعت میں کنفیوژن ہو گئے تو ہمارے پاس تو مولا بیٹھا. خداوند یہ تیرے 2 مشنریوں نے ہم کو ایسا کہا، معلوم نہیں یہ مشنری سچا ہے کہ وہ سچا ہے. تو مولا کا فرمان آ گیا تو سب ٹھیک ہو گیا. یہ چیز، یہ حالت دنیا کے اور کسی مذہب میں کوئی کمیونٹی میں نہیں ہے کہ جہاں وہ فائنلائز کرے. مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ بات میں کرتا ہوں. انڈیپینڈنس تنزانیہ کی ہوئی اس کے پہلے ٹانگانیکا کے اندر ایڈورڈ ٹوائننگ گورنر تھا. ایڈورڈ ٹوائننگ کے زمانے کی بات کرتا ہوں. موشی کے اندر ٹانگانیکا، کینیا، یوگانڈا، موزمبک، روانڈا، بورونڈی، ان تمام اور مڈغاسکر، ان دیشوں اور ملکوں میں سے اس ناشری ڈیلیگیٹس آئے اور موشی کے اندر انہوں نے ایک کانفرنس بنائی. دیو جی کر کے میرے پورا نام یاد نہیں رہا وہ اس ناشری کا. موشی کے اندر وہ کافی کا ویپاری تھا، جعفر دیو جی یا کچھ ایسا نام تھا، مگر دیو جی ہے، وہ ان کا چیئرمین بنا. یہ کانفرنس موشی کے اندر 8 دن چلی، 1 ویک تک. انہوں نے ہمارا اسماعیلی کانسٹیٹیوشن رکھ کے اس کے سامنے نقل کر کے کاپی کر کے اس کی بہت سی چیزیں تھوڑے فیر فار، نام فیر فار کر کے انہوں نے اپنا ایک کانسٹیٹیوشن بنایا اور اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا. مکھی کامڑیاں بنائے، کاؤنسلیں بنائی. جس طرح ہماری پیٹرن ہے ایسی ہی ان لوگوں نے ہماری ڈپلیکیٹ کی، مگر اپنے ناموں سے تیار کر کے، اور انہوں نے گورنمنٹ کو بھیجی. سب سے پہلے یہ ٹانگانیکا کے اندر یہ کانفرنس ہوئی تھی تو انہوں نے ٹانگانیکا گورنمنٹ کو یہ چیز پیش کی. ایڈورڈ ٹوائننگ کے پاس ان لوگوں نے اپوائنٹمنٹ مانگی اور اس کے پاس کچھ اسمیشلی لیڈرز گئے اور یہ انہوں نے کہا کہ ہم کو آپ ریکگنائز کرو جس طرح اسماعیلی لوگوں کو ریکگنائز کیا ہے، اور یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے. سب دکھایا. میں کہا اچھا رکھ دو، میں اسٹڈی کر کے تمہیں بولوں گا. کچھ ٹائم کے بعد ان کو بلایا تو کہنے لگا کہ بھائی تم نے کانسٹیٹیوشن بنایا، ویری ویل، لیکن کبھی تمہاری مکھی کامڑیا اور تمہاری کاؤنسل کے بیچ میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے فیصلہ کون کرے؟ تو انہوں نے کہا ہماری سپریم کاؤنسل ہے. ویری ویل، لیکن کبھی سپریم کاؤنسل اور تمہاری کسی جماعت میں جو جھگڑا ہو جائے تو پھر اس کا کیا کرو گے؟
تو وہ چپ ہو گئے. اس نے ہنس کے کہتا ہے کہ اسماعیلیوں کے اندر تو آغا خان ہے, اس کا ورڈ فائنل ہے, تمہارے اندر ایسا کوئی ہے جس کا فائنل ورڈ ہوگی اور کوئی آبجیکشن نہ کرے؟ کہنے لگے ایسا تو کوئی نہیں. وہ کانسٹیٹیوشن لے کے بغل میں مار کے واپس چلے آئے. یہ لوگ بڑے پزلڈ ہوئے. انہوں نے واپس کانفرنس بلائی کہ بھئی اس کا جواب کہاں دیں گے, کیونکہ امام غائب تو معلوم نہیں کبھی جواب دے دے, خط پہنچے کہ نہیں پہنچے. بہت سوچ ساچ کے ان لوگوں نے ایک تک نکالا کہ ایران کا جو شہنشاہ ہے وہ اثناعشری ہے, ہم اس کو اپنا سر مختار مان لیں. ہمارے اندر اگر کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو ہم شہنشاہ ایران کو اپنا فائنل گائیڈ مان لیں. حال امام نہیں ہے مگر وہ اثناعشریوں کا شہنشاہ ہے. انہوں نے ایک پیٹیشن بنا کے شہنشاہ آف ایران کو, شاہ آف ایران کو انہوں نے بھیجی اور کانسٹیٹیوشن کی ایک کاپی بھیجی. ادھر سے کچھ 3 مہینے کے بعد جواب آیا کہ مجھ کو تمہاری یہ سب چیزیں ذرا پزل کرنے والی معلوم ہوئی اور میں سمجھ نہیں سکا کہ میں کیا کروں, لیکن 1 مہینے کے بعد میں یورپ جانے والا ہوں تو نامدار آغا خان کے ساتھ میں کنسلٹ کر کے تم کو جواب کروں گا. لو بھائی, تم جس کو اپنا بڑا مانتے ہو وہ بھی آغا خان کی صلاح لیتا ہے. تو وہ لوگ آج تک چپ ہو کے بیٹھ گئے. دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کو نہ آغا خان ملے گا دوسرا, نہ اسماعیلی دوسری قوم ملے گی. اس کے لیے الحمدللہ اگر امام کی ہم شکر گزار ہیں کہ ہم سچ مچ چوزن ہیں. جی. What is Sufism? What is the connection between Sufism and Ismailism? صوفیزم لگ بھگ ہر ایک مذہب کے اندر ہے. کرسچنوں کے اندر ہیں صوفی, یہودیوں کے اندر ہیں, ہندوؤں میں ہیں, مسلمانوں میں ہیں. یہ جو صوفی ورڈ ہے یہ عربک ورڈ ہے, مسلم ورڈ ہے, لیکن عام طور پہ انگلش کے اندر ایک کامن ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں مسٹک. وہ آدمی کہ جو چھپ کے عام لوگوں سے زیادہ ہر وقت خدا تعالیٰ کے خیال اور وچار میں پڑا رہے اور عبادت کرے, شاریرک, مانسک, آتمک طور کے اوپر وہ پوتر بنے, اس کو مسٹک کہتے ہیں. یہ جو مسٹکس ہیں یا صوفیز ہیں ہر مذہب کے اندر ہے. اسلام کے اندر رسول اللہ کی حیاتی میں جب رسول نے اپنے مذہب کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو لوگ مسلمان ہوئے. مسلمان جب لوگ بہت ہوئے تو ان کے اندر لو اور ہائی کیٹیگری کے, مینٹلی لو لیول کے اور ہائر لیول کے, ایجوکیشنلی پر لو اور ہائر لیول کے لوگ تو تھے. ہر گروپ کے اندر ایسا ہوتا ہے. تو کچھ ایسے لوگ تھے نبی کے اصحابوں میں کہ جو عام لوگوں سے زیادہ تھنکنگ کرتے تھے, عام لوگوں سے زیادہ مذہب میں سیریس تھے, عام لوگوں سے زیادہ وہ لوگ عبادت وغیرہ کی طرف ولن رکھتے تھے. تو وہ لوگ پھر نبی کے پاس آ کے ایکسٹرا ایجوکیشن لیتے تھے, پرائیویٹ گیدرنگ اور ملاقاتیں ہوتی تھیں. نبی ان کو ایسی باتیں کہتے تھے کہ جو عام لوگوں کو نہیں کہتے تھے. یہ لوگ دوسروں سے زیادہ بندگی کرتے تھے, کھانے پینے کا کنٹرول رکھتے تھے, روزے رکھتے تھے, پاک صاف رہتے تھے, بدیوں برائیاں نہیں کرتے تھے. تو عام لوگوں سے یہ لوگ ایک الگ گروپ کی طرح رہنے لگے. اس وقت ان لوگوں کا کوئی خاص نام نہ تھا, لیکن 101 برس کے بعد ان کا نام صوفی پڑ گیا. صوف کہتے ہیں وولن کے کپڑے پہننا, ولن کے کپڑے کو صوف کہتے ہیں. صوفی یعنی ولن کے کپڑے پہننے والا, صاف کپڑے پہننے والا. بعض کتابوں نے اس کا اس طرح خلاصہ کیا ہے کہ یہ لوگ سفید کاٹن کے ہی کپڑے پہنتے تھے, اس کے لیے ان کا نام پڑ گیا صوفی. صوفی لفظ نکلا صاف میں سے, صاف کہتے ہیں کلین کو. وہ کپڑوں میں, شریر میں, من میں, تھنکنگ میں, ایکشن میں, کیریکٹر میں پاک صاف تھے, اس کے لیے ان کا نام صوفی پڑ گیا. کوئی جات کی بڑی برائی وغیرہ
तंबाकू, सिगरेट के और कोई ड्रग या शराब वगैरह कोई चीज में इंडल्ज नहीं होते थे और हमेशा बहुत क्लीन रहते थे, तो इनको सूफी कहने लगे। ये लोग जो सूफी लोग थे, उन्होंने ज़ाहिरी तालीम को कि भाई तुम नमाज पढ़ो, रोजे रखो, इसके अलावा उन लोगों ने बातूनी तालीम के ऊपर ज्यादा असर किया। तो वो जब बातूनी हालत में चले गए, शरीयत में कमजोर हो गए, तरीकत में पावरफुल हो गए, तो बहुत से शरीयती लोग जो थे वो सूफियों को क्रिटिसाइज करने लगे। तो बिल्कुल इसी तरह से हम जो इस्माइली मजहब वाले हैं, हमारा तरीका भी सूफी तरीके की तरह है। हम बातुनिया लोग हैं, हम शरीयत के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देते, शरीयत को मानते हैं, लेकिन शरीयत के अलावा शरीयत से हायर हमारी कैटेगरी है जिसको तरीकत कहा गया है। तो तरीका जहाँ होता है उसको सूफी कहते हैं। तो हमारा जो मजहब है वो सूफी मजहब नहीं है हमारा, मगर हमारा मजहब सूफियों जैसा है। In yesterday's assembly, you said that committing suicide is one of the biggest sins. I thought we Ismailis believe that marriage and death are predestined, and that we live to the last minute of life, and then that when people die of cancer or heart attack, it's because their life is over, and the cancer or heart attack is just an excuse or reason for the death. If this is the truth, then probably suicide is also a predestined excuse, reason for some unfortunate people. Question number one, your fellow propaganda, what should one do when one feels fed up with life, never ending problems, and when one prayers for courage, strength and peace of mind are not being answered? मैंने कल जो जवाब दिया था आज भी मेरा वही जवाब है, लेकिन आज मैं थोड़ा आपको ज्यादा एलेबोरेट करके बोलूं। हम इस्माइली इस बात को मानते हैं कि प्री डेस्टिनेशन है, हम डेस्टिनी में मानते हैं, लेकिन 100% नहीं। ये क्वेश्चन कभी मुझको पहले मिलता तो मैं सारी आवाज इसके ऊपर करता। चलो आज मैं थोड़ा और आपका टाइम ले लूं और बाकी के सवालों के लिए देखूं क्या होता है। दीनदारों, कुरान और हमारे गिनान एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, एक दूसरे के साथ स्केली होते हैं। कुरान और हमारे गिनान अपोजिशन में नहीं जाते। गिनानों के अंदर वो समझ है कि जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है, कुरान जो है वो बहुत ही कंसाइज और ब्रीफ बुक है। उसको अगर इलेबोरेट किया जाए तो सैकड़ों किताबें हो जाए, जो हमारे पीरों ने हमें दी है। कुरान शरीफ में और हमारे गिनानों में हमें बताया गया है कि तकदीर है। तकदीर, हम तकदीर को मानने वाले हैं, लेकिन कम नसीबी से हम इंडियन लोगों ने तकदीर को, इंडियन या एशियन लोगों ने तकदीर को ये समझ लिया है कि हमारे पास कुछ नहीं, कोई पावर नहीं, जो कुछ भी अच्छा बुरा करता है वो खुदा करता है। इसको हमने तकदीर समझ लिया। वर्ड तकदीर जो है वो निकला है मुकद्दर से, और मुकद्दर निकला है कद्र से। कद्र कहते हैं वे करना, वजन करना। कद्र का मतलब है किसी चीज को वजन करना या किसी चीज की वैल्यू करना, इसको कद्र कहते हैं। एक कपड़ा है तो मापे बगैर हम ऐसा ख्याल करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि ये इतना लंबा है। या कोई चीज है जैसे कि ये पार्ट है तो हम वेरी वेल कह सकते हैं कि ये पार्ट जरूर 20-25 किलो होएगा। ये हमारी वैल्यूएशन की एस्टिमेट है। लेकिन कोई आपको कहे कि ये पार्ट है ना 1 टन है, तो सब लोग कहेंगे नहीं, इम्पॉसिबल, और वाकई वो 1 टन नहीं होगा, तो ये रॉन्ग वैल्यू हो जाती है।
لیکن خدا تعالیٰ کا جو ایسٹیمیٹ ہے وہ ایبسولوٹلی 100% رائٹ ہوتا ہے، اس میں رانگ ہوتا ہی نہیں. اس کو کہا قدر. قدر یعنی وے کرنا، ویلیو کرنا. اسی طرح سے ایک ایکشن کیا ہم نے، اس ایکشن کا جو ری ایکشن ہے وہ قدر ہے. ایک آدمی نے برف کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ ٹھنڈا ہو گیا، تو برف کی نیچر ہے ٹھنڈا کرنا، اور ہاتھ ٹھنڈا ہوا تو یہ ہاتھ کی تقدیر یہ ہے کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا. اسی چیز کو ہمارے بھی ناموں کے اندر انڈین بھاشا کے اندر کرم کہا گیا، جس کو عربی میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کہا. قرآن شریف کے اندر ایسا بھی ہے کہ تمہارا ہر اعمال اچھا یا برا وہ تولا جائے گا، اور اللہ نے میزان کا لفظ لگا کے، اسکیل کا لفظ لگا کے کہ اس کو اسکیل کے اوپر رکھا جائے گا. یہ جو ایکشن ہے کہ تمہارے اعمال کو میزان میں تولا جائے گا اور اس کا جو ریزلٹ ہوگا اس کو ہم